صدقہ فطر یہ آج کا ہمارا ٹاپک ہے، جسے ہم عرف میں فطرانہ کہتے ہیں۔ اس کے کیا احکام ہیں، اس کے لیے کیا شریعت نے ضابطہ اور قانون مقرر کیا ہے اور کس پر یہ واجب ہوتا ہے، یہ جتنے بھی احکام ہیں یہ آج ہم آپ کے سامنے ذکر کریں گے۔ یہ سب سے پہلے ذہن نشین ہو جانا چاہیے کہ فطرانہ یہ ایک صدقہ ہوتا ہے۔ ہم نے جو روزے رکھے، عبادات کی، اس کی ادائیگی کے حوالے سے بخاری و مسلم میں حدیث موجود ہے، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عید کی نماز کو جانے سے پہلے مسلمانوں پر جو فطرانہ واجب کیا وہ ادا کرنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ وہ مسلمان مرد، عورت، غلام، آزاد سب مسلمانوں پر مقرر ہے، اور اسی لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ابو داؤد اور نسائی کی حدیث ہے کہ آخری رمضان میں فرمایا کہ اپنے روزے کا صدقہ ادا کرو۔ اصل میں فطرانہ یہ روزے کا صدقہ ہوتا ہے، اور اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو بھیجا اور کہا اعلان کر دو مکہ کے گلی کوچوں میں کہ صدقہ فطر واجب ہے۔ واجب کا مطلب یہ ہے کہ انسان یہ نہیں کہ اس کو ترک کر دے یا چھوڑ دے، بلکہ اس کو ادا کرنا ضروری ہے۔ اس کی کیا اس میں مقصد کیا ہے، اس کو کیوں واجب کیا گیا، حکمت کیا ہے؟ تو فطر اس لیے مقرر کیا کہ اگر روزے کے دوران کوئی انسان سے ایسا عمل ہو گیا جو کہ شریعت کے مناسب نہیں، کوئی لغو یا بیہودہ کلام ہو گیا، تو پھر صدقہ ادا کرنے سے روزہ پاک ہو جاتا ہے، اور مساکین جو ہوتے ہیں وہ خوش ہو جاتے ہیں، ان کے لیے عید ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے یہ لازم قرار دے دیا گیا۔ اور ایک مقام پہ یہ روایت بھی ہے کہ بندے کا روزہ آسمان اور زمین کے درمیان لٹکا رہتا ہے جب تک وہ صدقہ فطر ادا نہ کرے۔ اس لیے جب ادا کیا جاتا ہے تو وہ اللہ کی بارگاہ میں قبولیت کو پہنچ جاتا ہے۔ صدقہ فطر واجب ہے، اور کوئی ادا نہیں کرے گا تو ساری زندگی یہ واجب اس پر لازم ہی رہے گا۔ تو اسی طرح اس کو قضا کرنا ہوگی، دینا ہوگا۔ مسنون یہ ہے کہ عید کی نماز سے پہلے ادا کر دینا۔ اس لیے اگر آپ ابھی ادا کر دیں تاکہ جو لوگ مالی طور پر بہت سی اگر نعمتوں سے محروم ہیں تو یہ ادا کر دینے سے وہ بھی اس میں شامل ہو جائیں گے، اور ان کے لیے بھی ادائیگی کا معاملہ ہو جائے گا، اور وہ عید کی خوشیوں میں اپنی چیزیں خرید سکتے ہیں۔ اس لیے پہلے ہی ادا کر دینا چاہیے۔ صدقہ فطر بندے پر واجب ہے، مال پر نہیں ہے، لہذا اگر وہ عید سے پہلے فوت ہو گیا تو اب اس کے مال سے ادا نہیں کیا جائے گا۔ زکوٰۃ مال پر فرض ہوتی ہے، لہذا اگر کوئی شخص اس پر زکوٰۃ فرض تھی، سال پورا ہو گیا تو وہ فوت ہو گیا، تو اب جو چیز اس پہ فرض تھی وہ ادا کرنا ہوتی ہے، تو زکوٰۃ ادا کی جائے گی۔ لیکن صدقہ فطر جو ہوتا ہے یہ مال پر نہیں ہوتا، یہ شخص پر ہوتا ہے، لہذا اگر وہ فوت ہو گیا تو ادا نہیں ہوگا۔ اور اگر کوئی پیدا ہو گیا بچہ گھر میں تو وہ بھی اس کا بھی فطرانہ ادا کیا جائے گا۔ عید کے دن صبح صادق طلوع ہوتے ہی یہ فطر واجب ہوتا ہے، لہذا اگر کوئی بچہ پیدا ہو گیا تو اس کا بھی ادا کیا جاتا ہے، اس لیے کہ یہ شخص پر ہوتا ہے۔ اب اس کے چند مسائل جو ضروری ہیں وہ سماعت کر لیجئے۔ فطرانے کی جو حکمت بیان کی گئی اور اس کے حوالے سے جو شریعت نے ضابطہ مقرر کیا، وہ ضابطہ اور قانون کو سمجھنے کے لیے ہم کچھ سوال مقرر کر کے پھر آپ کو سمجھائیں گے تو آپ کے لیے سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ سب سے پہلے تو
یہ روایت عبداللہ ابن عباس کی سماعت کیجیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ الفطر طہرۃ للصائم من اللغو والرفث وطعمۃ للمساکین او کما قال۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر مقرر فرمایا تاکہ اس کی برکت سے روزے دار کا جو روزہ کوئی لغو بات ہو گئی یا کوئی فحش کلام ہو گیا یا بیہودہ کلام ہو گیا تو یہ روزہ ان تمام چیزوں سے پاک ہو جائے اور مساکین کے لیے کھانے کا اہتمام ہو جائے۔ اب سب سے پہلا سوال کہ فطرانہ کس پر واجب ہے؟ ہر وہ شخص، وہ مسلمان جو زندگی کی بنیادی ضروریات اور قرض کے علاوہ تقریباً 52.5 تولے چاندی جتنی قیمت رکھتا ہو، یا اس کے پاس نقدی ہے یا سامان ہے جس کا وہ مالک ہے، اس پر فطرانہ ادا کرنا واجب ہے۔ اس سال جو اسٹیٹ بینک نے چاندی کا ریٹ نکالا 2550 کے لحاظ سے تقریباً 1,34,000 بنتا ہے۔ بہرحال اسٹیٹ بینک نے 1,35,179 روپے مقرر کیا ہے۔ جس کے پاس 1,35,000 سے کچھ رقم زیادہ ہے وہ صاحب نصاب ہے، اور اگرچہ اس کے پاس پیسے نہیں لیکن سامان ہے جو اتنی مالیت کا بن جاتا ہے، اس پر بھی فطرانہ واجب ہو جاتا ہے۔ فرق کیا ہوتا ہے؟ زکوٰۃ کے اندر ان چیزوں کی زکوٰۃ ہوتی ہے جس میں گروتھ ہوتی ہے، جو ہمیں پروفٹ دیتے ہیں۔ فطرانے میں یہ نہیں ہے۔ جو بندہ اتنے مال کا مالک ہو گیا جس میں کم از کم 1,35,000 جتنی اس کی حیثیت ہے تو وہ فطرانہ ادا کرے گا۔ لہذا اگر کوئی شخص بغیر عذر کے یا عذر کی وجہ سے روزے نہ رکھ پایا ہو تو بھی صاحب نصاب ہونے کی صورت میں اس کا فطرانہ واجب ہے۔ وہ بوڑھے لوگ جو زندگی میں اب روزہ رکھنے کی طاقت رکھتے ہی نہیں ہیں، فطرانہ ان کا بھی ہوگا۔ کوئی بیماری کی وجہ سے روزہ نہ رکھ سکا، فطرانہ اس کا بھی ہوگا۔ اچھا، اب کس کا فطرانہ ہے؟ ہر صاحب نصاب اپنا نکالے گا، اپنی نابالغ اولاد جو مالک نصاب نہیں ان کا صدقہ فطر ادا کرنا واجب ہے۔ عاقل بالغ اولاد اور بیوی اگر زیر کفالت ہیں تو ان کی طرف سے بھی صدقہ فطر کی ادائیگی، ان سے اجازت دینا ضروری نہیں تو ادا کر دے، اگر اجازت لے لی جائے تو بہتر ہے۔ اس لیے کہ جو عاقل ہے اور بالغ ہے وہ چونکہ اگر مثال کے طور پہ ایک گھر کا سربراہ ہے، وہ بھی کما رہا ہے، اس کے بچے بھی کماتے ہیں، وہ خود بھی صاحب حیثیت ہے، تو لہذا اگر صاحب حیثیت ہیں تو گھر کا سربراہ ان سے پوچھ کے بھی میں آپ کا بھی دے رہا ہوں اور فطرانہ ادا کر دے، بس ٹھیک ہے نا۔ اور اگر اس نے نہیں بھی پوچھا ادا کر دیا تو ہو جائے گا گھر کے سربراہ کی وجہ سے۔ یہ کب واجب ہوتا ہے جی؟ نماز عید سے پہلے ادا کرنا ضروری ہے، رمضان میں ہی ادا کر دینا چاہیے تاکہ وہ لوگ جو ضرورت مند ہیں وہ اپنی چیزیں خرید لیں۔ اس میں سے کتنا دینا ہوتا ہے جی؟ ہر بندہ حیثیت کے مطابق تقریباً 2 کلو یا 2.25 کلو گندم یا آٹے کی قیمت، یا 4 کلو کھجور یا کشمش یا جو وغیرہ یا ان کی قیمت۔ تو جو گندم وغیرہ کا دینا چاہیں وہ تقریباً اس کی جو لمٹ بنتی ہے آج کل 2.25 کلو یا 2 کلو کی، وہ 350 روپے ہے، کم سے کم کر لیں۔ 330 روپے بھی بعض مدارس نے کہا ہے، لیکن 350 مناسب ہے، 20 روپے زیادہ کر لیے جائے تاکہ غریبوں کا بھلا ہو۔ 350 روپے کر لیں فی کس، یہ تو ہے آٹے کے اور گندم کے لحاظ سے، لیکن اللہ نے جن کو دیا ہے وہ 4 کلو کھجور کی قیمت لگا کے دیں، اللہ کی راہ میں دینا ہے نا، تو 4 کلو کھجور کی جو قیمت ہے وہ لگائیں ایک کا اور پھر دیں، اور جو کم سے کم دینا چاہیں تو کم از کم اس کو 350 روپے فطرانے کے ایک بندے کی طرف سے دے دیے جائیں گے۔ اور دینا کسے ہے؟ صحیح العقیدہ مسلمان جو بنیادی ضروریات اور قرض کے علاوہ اتنے پیسے نہ رکھتا ہو کہ جو خود صاحب نصاب ہو جائے، ان کو دے دیا جائے۔ اس لیے عموماً مدارس کے طلباء
یا جو مدارس میں بچے پڑھتے ہیں مقیم ہمارے ہاں ہوتے ہیں ان کو ادا کر دیا جاتا ہے، کیونکہ وہ بچے مدارس میں تعلیم حاصل کرتے ہیں، ان کو ادا کر دینے سے آسانی بھی ہے اور یہ بھی ذہن میں نہیں رہتا کہ ہم نے جو ادا کیا ہے اس میں کوئی مسئلہ تو نہیں ہے، وہ بچے چونکہ تعلیم حاصل کرتے ہیں ان کو آپ ادا کر دیجیے۔ تو اس طرح یہ فطرانہ ہر بندے نے ادا کرنا ہے۔ تو ایک کسی نے سوال کیا جی آج کل فلسطین کا مسئلہ ہے، غزہ کے لوگوں کو فطرانہ دیا جا سکتا ہے؟ تو دیا جا سکتا ہے، وہ مفلوق الحال ہیں اس وقت جو ان کی صورتحال ہے، لہذا انہیں ادا کیا جا سکتا ہے۔ جو بے روزگار ہیں جن کے پاس اب کوئی اتنی انکم نہیں ہے تو وہ بھی اپنی طرف سے فطرانہ، اگر تو ان کے پاس اتنی حیثیت ہے کہ جس سے وہ صاحب نصاب ہو جائیں پھر تو وہ خود فطرانہ ادا کریں گے، لیکن اگر ان کے پاس یہ حیثیت نہیں تو پھر ان کا فطرانہ نہیں بنتا۔ کچھ بچے ہیں باہر ہوتے ہیں، والدین یہاں ہوتے ہیں، تو جو بندہ جدھر ہے اس کے مطابق اس کو فطرانہ دینا ہوتا ہے، لہذا اگر وہ باہر ہے تو اس لحاظ سے جو 2 کلو 2.25 کلو گندم کی قیمت ہے اس کے حساب سے وہ پاکستان میں ادا کرے۔ تو اس لیے یہ مسئلہ بھی اچھی طرح ذہن نشین ہونا چاہیے، یہ نہ ہو کہ وہ باہر ہے اور یہاں کے حساب سے گندم کا 350 نکال کے دے دیا جائے، پھر اس کے مطابق ادا کیا جائے گا جو باہر رہتے ہیں فطرانہ۔ البتہ ادا کرنا ضروری ہے اور وہاں سے ادھر بھی، اور اگر وہ وہیں ادا کر دیں تو بس ٹھیک ہے، پھر ڈبل نکالنے کی ضرورت نہیں۔ اصل میں فطرانہ اور فطر کی جو علت ہے وہ ہے معونت راس، کفالت۔ جو ہمارے کفالت میں آ جاتے ہیں ہم ان کا فطرانہ دیتے ہیں۔ مثلا اگر مہمان بھی اس دن آ جاتا ہے تو وہ آپ کے کفالت میں ہو گیا تو آپ اس کا فطرانہ ادا کریں گے، اس کی علت کفالت ہے۔ جو زیر کفالت ہوتے ہیں ان کا فطرانہ، ان میں چھوٹے بچے بھی ہوتے ہیں، وہ سب کے سب ان کا فطرانہ ادا اسی انداز میں کیا جاتا ہے۔ یہ مسئلہ بھی ذہن نشین ہو، آج جمعۃ الوداع ہے، بڑی بابرکت ہوائیں اللہ نے چلا دی ہیں، اور یہ جمعۃ الوداع کی میں سمجھتا ہوں روحانیت کی برکات ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ظاہری طور پر بھی رحمت کی بارشیں چلائی ہوئی ہیں اور ہوائیں چلا دی ہوئی ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ آج کا دن ہم بڑا خوبصورت انداز میں گزاریں، عبادت میں، ریاضت میں، اور خاص طور پر کوشش کیجئے کہ جمعۃ الوداع ابھی سے آپ پورے دن کی عبادت کی تیاری کر لیں، پوری کمر باندھ کے کھڑے ہو جائیں، نماز فجر ادا کریں، اس کے بعد آپ کوشش کریں اللہ کے ذکر میں مشغول ہو جائیں، درود پاک پڑھیں، جو بھی آپ وظائف کریں، اشراق تک قرآن پاک کی تلاوت کر لیں، پھر اشراق کے 2 نفل ادا کریں، اس کے بعد پھر آپ ذکر الہی میں مصروف ہوں، قرآن پڑھتے جائیں، 1 گھنٹے بعد پھر چاشت پڑھیں، ٹھیک ہے نا اس طرح۔ اور خاص طور پہ جو اعتکاف والے ہیں پھر تھوڑا سا ریسٹ کر لیں، اگر آپ جاب وغیرہ پہ جاتے ہیں اپنی ڈیوٹی پہ ہوں، پھر کوشش کریں کہ جس وقت مکروہ وقت گزر جاتا ہے پھر صلاۃ التسبیح پڑھیں، بڑی فضیلت ہے اس وقت، اور اس کے بعد پھر آپ اللہ کی رحمتوں کے حصول کے لیے جمعے کی جماعت میں شامل ہوں۔ خاص طور پہ آج عصر کے بعد وہ جو درود پاک ہے نا، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما، یہ 80 مرتبہ پڑھ لیں تو 80 سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں، لیکن یہ نماز کے بعد بغیر گفتگو کے پڑھا جاتا ہے۔ کوشش کریں کہ آج آپ فوراً اس عصر کی نماز کے بعد اس کو 80 مرتبہ پڑھیں تاکہ یہ رحمتیں بھی حاصل ہوں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے آپ کو 17 رمضان المبارک سے اعلان کر دیا تھا کہ ہم درود ابراہیمی کی تلاوت کر رہے ہیں۔ آج ہم نے یہاں پیج رکھ دیا ہے، چونکہ کل ہماری لیلۃ القدر کی محفل ہوگی، شب قدر کی، تو آخری جمعہ ہے آج۔ آپ نے جتنا درود پڑھا ہے تو آپ وہ پیج پہ لکھوا دیں، اور اس کے ساتھ ہی ایک اور پیج ہے، آپ اپنے جتنے لوگوں کی بخشش کروانا چاہتے ہیں ان کے نام بھی اس میں لکھوا دیں جو فوت شدگان ہیں، اور آپ اپنی بھی بخشش چاہتے ہیں تو اپنا نام بھی زندہ افراد کی لسٹوں میں شامل کروائیں۔ وہ 2 لسٹیں ہیں، ایک وہ ہے جو فوت شدگان کی ہیں۔ اس درود کی خاصیت یہ ہے کہ جب یہ پیش کیا جاتا ہے تو فوت شدگان کے لیے جب پیش کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرما دیتا ہے اسی وقت، وہ تو فوت ہو گئے ہیں۔ جو زندہ افراد ہیں ان کے نام پینڈنگ رکھے جاتے ہیں،
جیسے جیسے دنیا سے جو جاتا جائے گا وہاں سے ایک ایک نام نکل کے اللہ کی بارگاہ میں اس کی بخشش ہونا شروع ہو جائے گی۔ ساتھ ساتھ ہی جو جو حقوق میں کمی رہ گئی ہوگی، چونکہ پیشگی اللہ کی بارگاہ میں بطور امانت ہم رکھوا چکے ہیں، تو ان کے لیے بخشش کے پروانے ایسے جاری ہوں گے۔ تو آج آپ نے ابھی ہم نماز پڑھیں گے، آج درس تو اگلا ہونا نہیں چونکہ جمعہ ہے، سلام پڑھیں گے تو اس کے فوری بعد آپ اسی وقت آپ نے اگر جتنا جتنا درود پاک پڑھا ہے، چونکہ جو پڑھ کے آئے ہیں پہلے وہ حق رکھتے ہیں، وہ درود پاک بھی لکھوا دیں اور ساتھ اپنا نام بھی شامل کروا دیں، اور آپ اپنے جو فوت شدگان کے لیے بخشش کروانا چاہیں ان کے نام بھی لسٹ میں آج شامل کروا دیں۔ ٹھیک ہے جی، یہ اب کر لیں یا ابھی نہ ہو سکے تو جمعے تک لازمی آپ کر لیں، تاکہ جمعے کی نماز کے بعد ہماری لسٹیں کنفرم ہو جائیں۔ درود پاک جو ہم نے جتنا سوچا تھا الحمدللہ ہم اس سے بھی آگے الحمدللہ پہنچ چکے ہیں، درود پاک تعداد میں کافی پڑھا جا چکا ہے، اور تینوں مساجد میں الحمدللہ آج تینوں مساجد سے ہم جمع کر لیں گے تو انشاءاللہ وہ لسٹ بن جائے گی، اور پھر یہ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں درود پاک کے ساتھ پیش کر دی جائے گی۔ آپ نے جو درود پاک پڑھا ہے اعتکاف والے یا دوسرے، آپ نیت کر لیں وہ سب کی سب درود مجھے مل کر دیں، تاکہ وہ ایک جگہ اکٹھا ہو جائے۔ آپ نے جو پڑھا وہ میری ملک ہو گیا، یہاں سے پھر ہم اکٹھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کریں گے۔ تو یہ آپ ابھی سے نیت کر لیجئے، جمعے کی نماز تک جو احباب گھروں میں پڑھتے رہے یا خواتین نے پڑھا ہے آپ ان سے